عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اردو کے مشہور رومانوی اور جمالیاتی شاعر اختر شیرانی کی نظموں کے موضوعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے کن کن موضوعات پر وہ شاعری کی ہے۔ اگرچہ اختر شیرانی ہے اردو میں خمریات کے حوالے سے، یعنی شراب اور لوازمات شراب کے حوالے سے شاعری کرتے رہے ہیں، وہ ایک مشہور رومانوی شاعر ہیں، مگر ان کے ہاں ہمیں مذہبی اور اخلاقی نوعیت کی نظمیں بھی نظر آتی ہیں۔ ان کے کلیات میں مذہبی اور اخلاقی نظموں کی کمی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں: الہی مجھ کو ایسی نالہ سامانی عطا کر دے، جو بزم دہر میں ہنگامہ محشر بپا کر دے۔ اگر تیرے سوا بھی مدعا ہو سکتا ہے کوئی، تو میرے دل کو یکسر بے نیاز مدعا کر دے۔ سواد عالم حسرت میں ہوں گمراہ مدت سے، میرے پائے طلب کو اب تو منزل آشنا کر دے۔ دراصل یہ اشعار ہیں وہ مناجات کے اشعار ہیں، جس میں ان کے مذہبی میلانات کی نمائندگی ہمیں نظر آتی ہے۔ اختر شیرانی کے آخری دور کی شاعری اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہمیں مذہبی، اخلاقی اور سماجی عناصر ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ وہ زندگی کی ہزار تلخیوں کے نچوڑ کے ساتھ اپنی گناہگار اور بے عملی زندگی کا بھی اعتراف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں: مسند عیش سے اٹھ منزل پرخار میں آ، بزم جم کو چھوڑ کے بزم رسن و دار میں آ۔ عشرت کوہ کنی سے نہیں واقف پرویز، کہہ دو یہ لطف اگر چاہے تو کوہسار میں آ۔ تاب کے بندگی ساغر و مینا اختر، اب کی اللہ کے بندے صف احرار میں آ۔ اختر شیرانی کو خدا کی ذات پہ مکمل اور کامل یقین ہے، جو ان کے اشعار سے ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں: اگرچہ راہ کٹھن ہے قدم بڑھائے چل، خدا کے آسرے سے آس تو لگائے چل۔ نہ ہار حوصلہ منزل بھی آنے والی ہے، نہ رو کے خوشی مسکرانے والی ہے۔ اختر کی شاعری میں ہمیں کہیں کہیں پہ نعت کا تقدس بھی ملتا ہے، جس میں وہ بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں: دنیائے ہست و بود کی زینت تمہیں سے ہے، اس باغ کی بہار کے ساما تمہیں تو ہو۔ روشن ہے جس کی ضو سے شبستان زندگی، وہ ماہ نیم ماہ شبستان تمہیں تو ہو۔ دنیا کی آرزوئیں فنا آشنا ہے سب، جو روح زندگی ہے وہ ارماں تمہیں تو ہو۔ صبح ازل سے شام ابد تک ہے جس کا نور، وہ جلوائے زار حسن درخشاں تمہیں تو ہو۔ شادابی صنوبر و نسریں تمہیں سے ہے، بوئے گل و بہار گلستان تمہیں تو ہو۔ مذہبی موضوعات کے علاوہ ان کے ہم اخلاقی اقدار بھی ان کی نظموں میں نظر آتا ہے۔ وہ دنیا میں خلوص، انسانیت، محبت، مروت اور اعلیٰ اقدار کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ وہ انسان دوست شاعر ہیں اور اعلیٰ اقدار کو جب پامال ہوتا دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ساز دہر سے جاری ہرس کے ترانے ہیں، فسق کے فسانے ہیں، مٹ گیا ہے ہستی سے ذوق پاک دامانی، نقش کیف روحانی۔ انسان کی حیوانیت اور انسانی رشتوں کی پامالی کا نقشہ بھی جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ تمنائیں تڑپتی ہیں جہاں معصوم روحوں کی، مرادیں دل ملاتی ہیں جہاں مغموم روحوں کی۔ جہاں ہر سمت آفت ہے، مصیبت ہے، اذیت ہے، یہ دنیا دیکھنے میں کس قدر معصوم جنت ہے۔ جہاں کا ذرہ ذرہ درس سے خونخواری سکھاتا ہے، جہاں حیران ہے یزداں اور شیطان مسکراتا ہے۔ جہاں حیوانیت ہر وقت مسرور بغاوت ہے، یہ دنیا دیکھنے میں کس قدر معصوم جنت ہے۔ ان کے اختر شیرانی کی نظموں کے موضوعات خاص وسیع ہیں۔ وہ اخلاقی، مذہبی، تاریخی، سماجی اور اصلاحی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور اگرچہ انہوں نے ساری زندگی شراب نوشی کی، جس کی وجہ سے وہ ایک بے اعتدال زندگی گزارتے رہے، مگر ان کی شاعری پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جدید فیشن، رقص و سرود، عریانیت کے خلاف وہ احتجاج بلند کرتے ہیں۔ اختر اپنے تہذیبی اور تاریخی سماجی ورثے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ سماج میں اصلاح اور بہتری چاہتے ہیں اور لکھتے ہیں: کفر ہے برسر پرخاش پھر ایمانوں میں، ایسا با کہنا علی گڑھ کے غزل خانوں سے۔ کہہ دو دنیائے سیاست کے صنم خانوں سے، چھیڑ اچھی نہیں اللہ کے دیوانوں سے۔
چھین لو شمع ستاروں کے شبستانوں سے اور گزر جاؤ ماہ و مہر کے ایوانوں سے۔ دور ہے منزل سلمائے حیات جاوید اور گزرنا ہے تمہیں موت کے ویرانوں سے۔ عمل و علم سے قائم ہے نظام اسلام، یہ نہ ترکوں سے نہ عربوں سے نہ افغانوں سے۔ اختر کی شاعری جو ہے اسلام کے ماضی، اسلام کی تاریخ جو ہے اس کے دھندلے دھندلے نقوش ہمارے سامنے واضح کرتی ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حریت پسند شاعر بھی ہیں۔ اسلامی تاریخ کے صفحات وہ الٹتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے بدنما داغوں کو اختر شیرانی دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ امیر و غریب کے فرق کو مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ غریبوں، مزدوروں، کسانوں، محنت کشوں کے بڑے حامی ہے، علمبردار ہیں۔ لکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر آرام امیروں کے لیے ہے، پھر کون سی شے ہے جو فقیروں کے لیے ہے۔ بدبخت مریدوں پہ بھی یا رب نگاہ لطف، مانا کہ جو نعمت ہے وہ پیروں کے لیے ہے۔ ایک سیٹھ نے گندم کی یہ تعریف نہیں کی، کھانے کے لیے کب ہے یہ ذخیروں کے لیے ہے۔ اختر شیرانی اپنی نظموں میں کسانوں کی زندگی کو، ان کی محنت کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ روزمرہ زندگی میں، عبادت گاہوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں جن چیزوں کی کمی کو محسوس کرتے ہیں اس کو اپنی نظموں میں بیان کرتے ہیں کہ خلوص و اعتقاد حسن نیت جس کو کہتے ہیں، بسنتی لال میں باقی نہ شبراتی میں باقی ہے۔ بتاتی ہے یہ کثرت ہوٹلوں کی آج شہروں میں کہ مہمانی کا جذبہ صرف دیہاتی میں باقی ہے۔ حق ہمسایہ کا پاس اگلے وقتوں کا جو زیور تھا، نہ اب بدھو سنگھ میں ہے نہ جمراتی میں باقی ہے۔ اختر کی شاعری اصلاحی جذبوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ بات نظر آتی ہے کہ مادیت کے عروج سے کس طرح وہ روحانی جذبات کی طرف سفر کرتے ہیں۔ ان کی شاعری جو ہے مذہبی اور اخلاقی سیاسی موضوعات کے علاوہ قومی اور سیاسی حوالے سے بھی وہ بات کرتے ہیں، اور سیاسی، اصلاحی، تاریخی، سماجی، قومی موضوعات کی جھلکیاں ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتی ہیں۔ پکارتی ہے ہمالا کی رفت آزاد کہ ہے ستاروں کا ہمسر مقام آزادی۔ چلی نسیم اٹھی نگہتیں اڑے طائر چمن میں دیکھیے کوئی اہتمام آزادی۔ سبق یہ ملتا ہے دریاؤں کی روانی سے جہاں میں کوئی نہ ہو تشنہ کام آزادی۔ اختر کی نظموں میں ہمیں آزادی اور جاں بازی کا جذبہ نظر آتا ہے۔ وہاں وہ اپنے فوجیوں کی بہادری، دلیری، حوصلہ مندی کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے جنگوں کے حوالے سے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، جس میں نعم البدل، وطن کے شہیدان جنگ، موسم بہار، ایک جنگی ترانہ، دلیران وطن جو ہے ان کی نمائندہ نظمیں ہیں، جس میں وہ وطن سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ وہ ہندوستان کے بعض فوجیوں کے حوالے سے بھی وہ لکھتے ہیں کہ دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ سنو سنو کے وقت کا کچھ اور ہی پیام ہے، بڑھو بڑھو کے غازیوں کو بڑھنے ہی سے کام ہے۔ اٹھو اٹھو کے خطرے میں وطن کا ننگ و نام ہے، برنگ جہلم و جمن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اختر کی شاعری میں قومی سیاسی نظموں کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے۔ وہ اپنی شاعری میں اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی شاعری میں ہمیں بچوں، عورتوں کے لیے بھی نظمیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان کی نظموں مثلاً شریر لڑکا قانون کی عزت، اس سے کہہ دوں گا جو ہے، یہ نظمیں بچوں کے لیے بڑی سبق آموز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں جو ہے عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے بھی جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ مواد ضرور نظر آتا ہے۔ لڑکیوں کے لیے نظموں میں ایک لڑکی کا گیت، باغوں کی بہاریں، پھول کے گیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلاً ایک لڑکی کی آرزو کو وہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: جہاں اونچے پہاڑوں پر گھٹائیں گھر کے آتی ہیں، ہوا کی گود میں نیلم کی پریاں مسکراتی ہیں، وہاں میں ہوں میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ انہوں نے عورتوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں۔ نظم بلاوا میں وہ نسوانی جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ طیور آوارہ میں شامل جو ان کے گیت ہیں،
اس میں بھی وہ عورتوں کی بے قراریوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، انہیں جی سے میں کیسے بھلا دوں سکھی میرے جی کو جو آگے لبھا ہی گئے، انہیں جی سے میں کیسے بھلا دوں سکھی میرے جی کو جو آ کے لبھا ہی گئے، میرے من میں وہ پریم بسا ہی گئے، مجھے پریت کا روگ لگا ہی گئے۔ شکریہ۔